تو چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرف بہا کر لی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کوئی 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں، اس کا علم عجب تھا، اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے، اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے، بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا۔ اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، عقدائی، چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے عقدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور عقدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ عقدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا، تو ان کا ایک سالار تھا سبدائی بہادر سبدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب عقدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دی اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت۔ اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اور اسلام اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اور پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی، اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو قیوق جب مرا ہے تو اس کا بعد طولوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان،
ایک منگو خان، ایک بوکا خان اور ایک ہلاکو خان۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں، تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ۔ منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی، پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ۔ پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہوا۔ روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا، تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ کوئی تلوار ہلاکو جس نے بغداد کو تہ تیخ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کرتے۔ 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے، شام دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجاتے، پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوگا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے۔ دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو۔ وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا۔ تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں، اف نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برکا خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی کو طلوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوکا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوکا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برکا خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برکا خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط
بغداد ختم ہوا۔ 616 ہجری میں پھر چنگیز خان کا تاتاریوں کا فتنہ اٹھا ہے، اور 616 سے 656 یعنی 40 برس میں ساری اسلامی سلطنت ایسے جیسے شکستہ لکڑی میں کیل ٹھونکو تو پرزے پرزے ہو جاتی ہے لکڑی، ایسے ساری اسلامی سلطنت پرزے پرزے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کیا اور 15 لاکھ آدمی ایک شہر میں ذبح کر، 15 لاکھ صرف بغداد میں۔ سب سے پہلے جس شہر پر حملہ ہوا چنگیز خان نے کیا وہ بخارا، پھر سمرقند، پھر تاشقند، پھر اس طرح یہ خون کی ایک لہر اٹھی۔ یہ ہمارے دریائے سندھ کے کنارے پر اٹک کے قریب یہ آخری جنگ لڑی گئی ہے، جو چنگیز خان اور جلال الدین خارزم میں آپس میں ٹکر ہوئی۔ تو اس وقت دریائے سندھ اپنے عروج پر بہتا تھا، تو یہ خارزم شاہی سلطنت یہاں آ کے ختم ہوئی جب جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے قریب شکست ہوئی ہے۔ پھر صرف ایک مصر باقی رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کی طاقت کو ظاہر فرمائی۔ تبلیغ وہ کام ہے میرے عزیزو جس کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے بھی زیادہ ہے، ایٹم راکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت سیاسی طور پر یہ حال تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اب تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور ان کو روکنا مصر کے بس میں نہیں تھا۔ ساری اسلامی سلطنت پارا پارا ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرنے کے بعد مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا بھائی پیچھے مر گیا، منگو خان۔ تو اپنے بھائی کی موت کی تقریب میں وہ شرکت کرنے کے لیے لشکر چھوڑ کے واپس چلا گیا صحرائے گوبی، اور اپنے سالار، اس کا نام تھا قطبوغا، وہ عیسائی تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گیا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ۔ تو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر، یہ جنگ رمضان میں لڑی گئی، 27 رمضان تھا یا 17 رمضان تھا، اس میں پہلی دفعہ تاتاری لشکر کو شکست ہوئی، لیکن وہ کوئی پورا لشکر نہیں تھا، تھوڑی سی فوج رہ گئی تھی اور باقی تو سارے چلے گئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت۔ تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو ہلاکو خان نے اپنے سارے لشکر کو، لاؤ لشکر کو حکم دیا، اور یہ ایک سیل رواں بڑھا مصر کی طرف۔ اس دوران تبلیغ اپنا کام کر گئی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام جوجی تھا، چھوٹے کا نام عقدائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام چغتائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام طلوئی تھا۔ ہلاکو خان طلوئی کا بیٹا تھا۔ تو جوجی کو اس نے روس کی سلطنت دی، عقدائی کو اپنا جانشین بنایا، چغتائی کو اس نے روسی ترکستان اور چینی ترکستان کی سلطنت دی، اور طلوئی کو اس نے ایران سے لے کر شام تک، افغانستان تک کی سلطنت اس کو دی۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان۔ مسلمان تاجر جاتے تھے اور وہاں سودا بیچتے، اس کی آڑ میں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے۔ تو یہ تو مصدقہ چیز ہے، معتبر کتاب۔ ایک میں نے ایسی کتاب میں پڑھا، اس کتاب کا آگا پیچھا کچھ نہیں تھا، لہذا مجھے پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ رکن الدین بیبرس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کی ایک جماعت کو تجار کے بھیس میں تاتاریوں کے ملک میں پھیلایا کہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان سے ٹکر لینے کا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ تو ایک جماعت ترکستان پہنچی، تاجروں کے بھیس میں علماء،
یہ بھی چونکہ تاریخی چیز ہے اور تاریخی چیز میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے اس حدیث کی صحت اور سند کی ہوتی ہے. اگر آثار قرائن تائید کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے. تو اس چیز کے تردید میں کوئی ایسا شاہد کوئی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے. اس میں کبھی کبھی نقل کر دیتا ہوں. جو اس سے پہلی بات ہے وہ تو ساری مشہور کتابوں میں موجود ہے. تو یہ تاجروں کی جماعت، یہ تاجر سودا بیچتے، اسلام کی دعوت ہے. اس خفیہ گشتوں کی لپیٹ میں برقع خان کا ایک وزیر آ گیا. اس نے جب اسلام کی باتیں سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ موقع پا کر برقع خان کو کبھی ایک بات سنا دی، کبھی دو سنا دی. پھر اس کا تاثر دیکھتا کیسا ہے. کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا دل اثر لے چکا ہے. تو ایک دن وہ اس سے کہنے لگا تمہیں یہ اچھی اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان بتاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے. اچھا تو بڑی اچھی بات ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ ہے تو میری ملاقات کرا. تو ایک قافلہ ترکستانی حسب دستور آیا اور اپنے وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا تو اس کو بلوایا گیا. تو برقع خان کے سامنے انہوں نے اسلام کے بارے میں بات رکھی. دنیا، آخرت، توحید، رسالت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ہو. اس کے اسلام لانے پر ساری جوجی کی نسل جو وہاں آباد تھی اور جو ان کے زیر نگین تھے، اس سب میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہو جائیں. تو لاکھوں انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے. جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی مسلمان. آپ کو گشتوں کی طاقت بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھتے ہیں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا. ہلہ گلا کرنے میں تو نظر آتا ہے کچھ، ادھر کچھ بھی نہیں نظر آتا. کوئی گالی دے تو ادھر بھی چپ کر جاؤ. تو کچھ یہاں ہوتا ہوا تھا تو نظر نہیں آتا. لیکن یہ کیسی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، دعوت کا کام. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب عمارت نیچے آ کرتی دیمک کی طرف. تو اس وقت ہلاکو خان اپنے لشکروں کو میدان میں لا چکا تھا اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا. اگر یہ لشکر مصر کا رخ کر لیتا، مصر میں جان نہیں تھی کہ اس سے ٹکر لے. تو اسی وقت رکن الدین بیبرس نے ایک وفد تیار کیا اور برقع خان کے پاس بھیجا کہ اب ہم بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں. ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں. تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ مصر والوں کا کیا قصور ہے جو تم پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے. ان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دے. میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. اگر تم ان سے حملہ کرو گے تو پہلے مجھ سے نمٹنا پڑے گا، پھر وہاں جانا ہوگا. جب اس نے یہ خط پڑھا وہ بڑا حیران ہوا. اس نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ تم مغل ہو کر، یہ اصل میں مغل ہیں، تاتاری تو مشہور ہو گئے، اصل میں مغل ہیں. مغلوں کی ایک شاخ ہے تاتاری. تو ہمارے اردو میں لفظ تاتار غالب آ گیا ہے، تو عربوں میں مغل ہی چلتا ہے، مغول. تو اس نے دیکھا کہ تم ایک مغل ہو کر مغل کو چیلنج کرتے ہو. تمہیں چنگیز خان کا قانون بھول گیا کہ اس نے اپنے قانون میں لکھا تھا کہ دو مغلوں کی تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. چنگیز خان مسلمانوں کے لیے بہت ظالم تھا اور اللہ پاک کا ایک عذاب تھا، لیکن اپنی ذات میں وہ شخص کوئی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا. اتنی صحرائی زندگی، جاہل، ان پڑھ، لیکن اس نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی. اس کے قانون بنائے، اس کے طریقے بنائے، محکمے ایجاد کیے، شعبے بنائے، کیا کیا وہ شخص کر گیا ان پڑھ ہو کر حیرت ہوتی. تو اس کا جواب
برکا خان نے دیا کہ چنگیز بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا رشتہ اب اسلام کے ساتھ، تو بڑھے گا تو میری تلوار تیرا راستہ روکے گا۔ تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ بات صحیح ہے، یقین نہیں آیا، لہذا وہ لشکر لے کر بڑھتا رہا۔ تو پھر برکا خان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا، تو مصر پہنچنے سے پہلے برکا خان نے اس کو آن لیا، اور یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، دو ہاتھی، نہ یہ گرے نہ وہ گرے، ہاتھی گرتا تھوڑا ہی، لڑ 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 لڑ، یہ ہوا کہ ہلاکو کا رخ مصر کی طرف پھرنے کی بجائے اللہ پاک نے آپس میں ان کو ٹکرا کر اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ پھر انہی جنگوں میں ہلاکو زخمی ہوا اور گھوڑے سے گرا، پاؤں اس کا رکاب میں اٹک گیا، اور گھوڑا اس کو لے کے بھاگا تو اس کا سر 3-4 پتھروں سے ٹکرایا، اسی میں وہ خبیث 42 سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک 40 سال کا ایسا عرصہ آیا کہ یوں لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا اسلام نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے اتنا مسلمانوں نے اسلام کو نہیں سنبھالا۔ اللہ نے اسلام کو جو باقی رکھنا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تو اسلام تو باقی رہے گا، اور اسلام کوئی ہوائی چیز تو ہے نہیں ہے کہ زندگی ہے، زندگی انسانوں میں آتی ہے، تو لہذا انسانوں کو باقی رکھا جائے گا اس اسلام کی حفاظت کے لیے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جتنی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اتنی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ تو یہ ایک 40 سال کا ایک بڑا عرصہ آیا ہے خوفناک قسم کا، جس میں لگتا تھا کہ اب گیا اب گیا اب گیا، لیکن اللہ پاک نے تاتاریوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ پھر اسی ہلاکو کا پڑپوتا تیمور تغلق، اسی ہلاکو کا تیمور، وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، تو ملاقات ہو گئی جلال الدین رحمت اللہ علیہ سے۔ تو اس نے یہ روکا ہوا تھا کہ میری شکارگاہ میں کوئی مسلمان نہ داخل ہو، اور نہ کسی مسلمان کی شکل صبح صبح مجھے دکھائی جائے۔ وہ ان کو خبر نہیں تھی اور آمنا سامنا ہو گیا، تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو ان کو بہت برا بھلا کہا، اور باتوں باتوں میں کہا کہ مسلمان سے تو کتا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اگر ایمان پہ ہو جائے پھر میں کتے سے اچھا ہوں۔ تو کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی۔ پھر آپ کو گشت کی طاقت بتا رہا ہوں کہ ان گشتوں سے، مرے مرے گشتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آؤں۔ تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے تھے رشید الدین، ان سے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میری ملاقات یاد دلانا، اس کو دعوت دینا۔ ٹھیک۔ تو مراغہ تھا اس کی سلطنت کا دارالحکومت، مراغہ پتہ نہیں کہاں تھا، یہی کہیں تھا، ایران اور ترکستان کی حدود پاس ہی کہیں ہوگا۔ تو جب وہ بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس تک ملنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا، تو آخر انہوں نے کیا کیا، ایک دن صبح صادق کے قریب، اس کے محل کے قریب ہوتے گئے وہ جا کر زور سے اذان پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا کہ کون بدتمیز ہے جو محل کے پاس شور مچا رہا، پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو ایک منحنی سا نوجوان، ابے تو کیا بلا ہے، کون؟ کہا جی آپ تک ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ قصہ ہوا۔
میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا کہ اچھا اب بتاؤ. جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا. کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا میں تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا، آپ سے چھپائے پھرتا تھا. میں کہا اچھا میرے باقی وزیروں کو بولا. باقی وزیروں کو بلائے گا. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کا دین ہوئی ہمارا الناس علی دین ملوک ہیں. کہ اچھا میرے سالار کو بلا. سالار کو بلائے. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، میری تو ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، یہ میرے غلام سے کشتی کر لے، اس کو گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں. اور اس کا غلام ایسی بلا تھا اونٹ کو اکیلا اٹھا لیتا، 5 سالہ اونٹ کو اٹھا لیتا. اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، بھی نکل گیا. اس نے کہا یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ درویش آدمی یہ کیا جانے کشتی. بھائی تو دلائل کی بات کرو کہ دلائل میں سمجھتا ہی نہیں، میں تو دھوبی پٹخا سمجھوں، کوئی اٹھا کے پھینک مارے بڑا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تیار کروں گا، ایسے کشتی کروں. اگلے دن مقابلہ طے ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے. وہ بیچارے نحیف کمزور، وہ جو اونٹ اٹھا لے وہ کیا بلا ہوگا آپ تو سوچ. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں ایک آدمی، پہلے زمانے میں کنویں چلتے تھے تو ان پر وہ ڈبے لگتے تھے تو وہ ایسے گھومتے تھے، اس کو مال کہتے تھے ہماری زبان مال. وہ ایسے نیچے جاتے پانی کو بھر کے اوپر لاتے پانی. وہ سارے کا سارا وہ سسٹم ایک شہتیر کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا تھا. وہ شہتیر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ کم از کم 10 آدمی سے اٹھا کے وہاں فٹ کرتے تھے. وہ اکیلا اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن کھانے والا ایسا تھا کہ پورا پورا کٹا کھا جاتا تھا. ہم نے تو جب دیکھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا چوکا تھا تو، لیکن اس وقت پوری پوری پرات حلوے کی وہ کھا جاتا تھا. تو اگلے دن جب مقابلہ طے ہوا اور وہ ڈیل ڈول میں جو اونٹ اٹھائے تو وہ خود بھی تو آخر کوئی گھوڑے کے برابر تو ہوگا. تو یہ بیچارہ درویش پاکوں کا مارا ہوا جب آمنے سامنے ہوئے، اس نے پتہ نہیں اللہ سے رات کو کیا دعا مانگی، کیا رویا دھویا. جب وہ آمنے سامنے پنجہ ملانے لگے تو اس نے آگے بڑھ کے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا. وہ 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا اور بے ہوش ہو، صرف ایک مکے پر. تو جب اس کو ہوش آیا انہوں نے کہا بس سب مجھے ایک ہی کافی ہے، مجھے آگے نہیں لڑنا. تو وہ سالار بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو 10 لاکھ آدمی ایک دن میں مسلمان. تیمور تغلق کی قبر آج بھی موجود ہے. برقع خان تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن تیمور کی قبر کہاں پر ہے؟ منگولیا میں. منگولیا. تو اس کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، تیمور تغلق جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوا. تو یہ جو مرے گشت ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا. اگر تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت مسلمانوں کو ان کے پنجے سے نہیں چھوڑا سکتی. اسی کو اقبال نے کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ خود مسلمان ہو. تو پھر اثر نو سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، لیکن وہ بنیاد ایسی برکت کی تھی، اصل حکمران ترک تھے اور وہ عباسی نسل کے خلفاء کو سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی 325 سال پھر یہ گاڑی چلی. اس دوران انہی مغلوں کی ایک شاخ ترک، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بخشی، وہ مسلمان ہوئے. سلجوق تھے، سلجوق. ان کی ایک شاخ تھی تغرل بیگ. وہ 400 آدمیوں کا قافلہ، جیسے خانہ بدوشی آپ دیکھتے ہیں ایسے خانہ بدوشی. ترکی کے پاس ایک جگہ تھی پونیا، وہاں سے گزر رہے تھے. وہاں دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے، کوئی پتہ نہیں فاتح کون ہیں مفتوح کون ہیں، لیکن ایک غلبہ پا رہا تھا، ایک مغلوب ہو رہا تھا. انہیں کچھ خبر نہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے. تو تغرل بیگ نے کہا بھائی جو مغلوب ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، جو شکست کھا رہا ہے اس کی مدد کرو.
تو 400 جنگلی آدمی ایک طرف سے جو پڑے تو ساری جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو فاتح مفتوح ہو گئے، مفتوح فاتح ہو گئے، غالب مغلوب ہو گئے، مغلوب غالب ہو گئے، سر پٹ بھاگے، ان کو جائے پناہ نہ مل رہی ہو۔ تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو پتہ چلا کہ تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہوا تھا، سلمان سلجوقی تھا ترکی کا بادشاہ جو شکست کھا رہا تھا، اور تاتاریوں کی ایک شاخ تھی جو ان پر حملہ آور تھے اور وہ فاتح ہو رہے تھے۔ تو ان کے حملے سے تاتاری بھاگ اٹھے، اور وہ تب اس کو انہوں نے بلایا، سلیمان نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر میری مدد کیوں کی تم؟ کہنے لگا انسانی ہمدردی کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہم تو مسافر آدمی ہیں، کر لیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جاگیر دیتا ہوں، تمہیں ہدیہ، تمہاری نسل پکڑ۔ یہ جاگیر تھی استنبول کے سامنے جو چھوٹا سا سمندر ہے، آبنائے باسفورس جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے یہ جاگیر ہے۔ تو اس تغرل کا بیٹا ہوا عثمان خان۔ عثمان خان جو تھا یہ ایک شیخ کا مرید تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو ایک مرید سے کہا بھی اس کو اس کمرے میں ٹھہرا۔ اس کمرے میں جب ٹھہرائے گا تو اوپر کتاب پڑھی، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ ان کا یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے۔ جب وہ خادم چلا گیا تو یہ دل میں کہنے لگا کتاب اللہ میرے سامنے ہو، میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس نے قرآن سر پہ اٹھایا اور ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ تو کھڑے کھڑے اس کو پچھلے پیر خواب آیا، اونگتے ہوئے خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور اس کے شیخ کی بیٹی کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر وہاں سے ایک درخت نکلا جو بڑھتے 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 یورپ، ایشیا اور افریقہ پہ چھا گیا۔ تو اس نے صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر عثمان خان۔ عثمان خان پھر سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا، جنہوں نے 800 برس پھر اسلامی اقتدار کو آگے دھکا دے دیا۔ جو عثمانی نہ وجود میں آتے تو اس وقت قصہ ختم ہو گیا۔ اس سے اس کا بیٹا ہوا عرخان نے یونان فتح کیا، اور ترکی کا وہ پہلا بادشاہ جو ان کا محسن تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بچوں میں جنگ ہو گئی تو اس کی سلطنت کو شامل کیا۔ پھر اس کا بیٹا تھا مراد خان، پھر مراد خان نے یورپ میں فتوحات کا دروازہ کھولا، اور اس طرح پھر مراد کا بیٹا تھا باجزید یلدرم نے پھر سورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی جو 1914 میں آ کر ختم ہوئی۔ آخری سلطان عبد المجید پر آ کر سلطنت عثمانیہ کو اتا ترک نے، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا کیا بلا تھا، مسلمان تھا تو دہریہ ہو گیا تھا کیونکہ پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہی ہوا تھا، لیکن اس نے جو ظلم کیا وہ اللہ ہی اس کو نمٹے گا اور وہ خود اس کی جزا بھگتے گا۔ تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل نہیں ہے ایسا سے۔ تو 1914 میں آ کر وہ جو تھا شیرازہ سلطنت عثمانیہ بکھرا۔ یہ میں نے پتنے میں آیا تو کسی اور ذہن سے تھا آپ سے بات کرنا، بات تاریخ کی طرف چلی گئی، بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنا، واللہ۔ تو بتانا میں یہ چاہتا تھا بھائی بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش میں جو یہ مدارس ہیں یہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جس سے وجود میں آئے۔ ہمارا زوال شروع ہوتا ہے 17ویں صدی سے۔ 1757 میں ہمیں پلاسی کی جنگ میں شکست ہوئی، سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی، تو پھر یہ عمارت گرتی 1857، 1957، 2002، اب 250 سال ہو چکے۔ 250 سال سے اب یہ زوال پذیر نہیں ہے، بلکہ زوال کی ان پستیوں میں ہیں کہ جس کے آگے کوئی پستی ہے نہیں۔ اتنا لمبا زوال اسلامی سلطنت پر کبھی نہیں آیا،
90 برس زیادہ سے زیادہ آیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی مجموعی طور پر نہیں، ایک حصے پر آیا۔ 40 برس مجموعی طور پر آیا، لیکن اسی میں اللہ نے انہی قوموں کو مسلمان بنا کر جو اسلام کے مٹانے والی پھر اسلام کو زندہ اٹھا دیا۔ اب پچھلے 250 سال سے ہم گرے پڑے، اب مرے کو مارے شاہ مدار، اب یہ مرے ہوئے کو مار رہی ہے باطل قومیں اور باطل طاقتیں، مرے ہوئے کو مار رہی ہیں۔ 1857 میں جب جنگ آزادی کی تحریک اٹھی اور پھر آ کر وہ مرزا الہی بخش اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ ان کی سازش سے ناکام ہو گئی، تو اصل میں تو زوال 2-3 آدمی کی وجہ سے نہیں آتا، پورے مجموعے کی وجہ سے آتا۔ نام لگ گیا میر جعفر کا، نام لگ گیا میر صادق کا، نام لگا الہی بخش اور شجاع الدولہ نجف خان، لیکن وہ تو مجموعی طور پر امت اپنی صفات قیادت ختم کر چکی تھی۔ تو جب صفات ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ منتقل کر دیتا ہے اقتدار اوروں کی طرف، نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو کام ختم ہو گیا، 1857 میں ہمارے اکابر نے حصہ شاملی، جہاں مولانا گنگوہی صاحب نے اور حاجی صاحب نے اور حافظ ضامن صاحب نے جنگ لڑی، وہ میں جگہ خود جا کے دیکھا ہے، شاملی میں گیا، اسپیشل گیا دیکھنے کے لیے۔ اور وہ جگہ تو سامنے نہیں، وہ تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا۔ بہرحال وہاں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، حضرت گنگوہی کی گود میں گولی لگی، شہید ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب کو مفرور ہونا پڑا، وہ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مولانا نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ تو اب یہ بات کھل کے آ گئی کہ اب یہ سامنا کرنا مشکل۔ تو اسلام میں عروج کے زمانے کے احکام اور ہیں اور زوال کے زمانے کے احکام اور ہیں۔ ہم سے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم عروج کے زمانے کے احکام کو آج زوال کے زمانے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ زوال کے زمانے کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ہمیں صلح حدیبیہ سے ملیں گے، مکی زندگی سے ملیں گے۔ عروج کے زمانے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہمیں مدنی زندگی سے ملیں گے، خلافت راشدہ سے ملیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا لفظ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ عروج میں نہیں رہیں گے، کبھی زوال آئے گا، کبھی عروج آئے گا۔ تو جب زوال آئے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بھی تو اصول موجود ہونے چاہیے۔ صرف عروج کا ہو، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، لہذا اب تو ہم ویسے نہیں ہیں۔ پدر امام سلطان بول، وہ تو میرا ابا تھا، میں تو ویسا نہیں ہوں، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے تو وہ حکم نہیں ہے جو اس کے لیے تھا۔ تو لہذا یقیناً ہمیں سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے ہی ہر دور کے اصول مل جائیں۔ تو جب ہم کو اس وقت نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے اگلی سطح اللہ خود بخود پیدا فرمائے۔ تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اب ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اخلاص کے ساتھ جان چلی جائے گی اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو 1857 کے بعد 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد۔ یہ مدرسہ ایک دفاعی کے نظام تھا کہ اب دین بچایا جائے، کہیں اسپین والا حال نہ ہو جائے نا کہ ایک مسلمان بھی 800 سال کی حکومت کے بعد ایک مسلمان نہ ملے۔ تو 1864 میں ایک جیسے آپ کا چھپر ہے ایسے ایک چھپر ڈالا گیا اور ایک چھپر مسجد کا ڈالا گیا اور وہاں تعلیم شروع ہوئی۔ ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے وہ تعلیم شروع ہوئی۔ پڑھانے والا بھی محمود الحسن تھا اور پڑھنے والا بھی محمود الحسن تھا۔ استاد کا نام بھی محمود الحسن اور شاگرد کا نام بھی محمود الحسن۔ وہ انار کا درخت کوئی کرامتن کہا جائے یا معجزتن کہا جائے اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے۔ میں 1989 میں گیا تھا، چھپر والی مسجد کہلاتی تھی، اب تو سنگ مرمر کی بن چکی تھی لیکن نام وہی چلا آ رہا ہے، چھپر والی مسجد۔ یہاں چھپر ڈالا گیا تھا۔ اب تو وہ میں نے کہا جب چھپر یہ ہے تو پتہ نہیں محل کیا ہوگا۔ تو سنگ مرمر اور بڑا خوبصورت اس کا نقشہ بن چکا تھا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا، ان کا عشاء کے بعد بیان تھا تو انہوں نے فرمایا بیان تو کر، میں دعا کراؤں گا۔ تو میں نے بیان کیا، مولانا نے دعا کروائی۔ تو اس کے صحن
کی جو مشرقی دیوار ہے، مشرقی دیوار کے ساتھ وہ درخت اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے۔ انار کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، پھل دینے کی عمر 10 سال ہے۔ 10 سال کے بعد انار کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور نیا انار، میں ذمہ دار ہوں تو آپ کو اپنی زراعت کا تجربہ ہوتا ہے، ہمارا اناروں کا اپنا ذاتی باغ تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا ہے، ہاتھوں سے اکھاڑ دیا۔ کس لیے اکھاڑ دیا؟ اب وہ پھل دینے کے قابل نہیں تھا۔ 10 سال سے زیادہ، 15 سال انار درخت پھل نہیں دیتا اور 20 سال سے زیادہ ہرا نہیں رہتا، پھر اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کیا دم کر کے بیٹھے تھے وہ لوگ، آج تک وہ درخت ہرا بھرا کھڑا ہو، مطلب پھل نہیں ہے اس پر لیکن اس کی ہریالی میں فرق کوئی نہیں۔ انہوں نے ایسے کہ بنا دیا چھوٹی چھوٹی ایک دیوار اور اس کے اندر وہ درخت کھڑا ہوا ہے۔ تو اس درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے بسم اللہ کی، رب یسر ولا تعسر کے ساتھ، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ آگے کیا کیا نقش وجود میں آنے والے، ان کو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا۔ تو یہ 1864 میں اس کی بسم اللہ ہوئی 2 چھپر کے ساتھ، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ مولانا یعقوب صاحب ان کے بڑے شاگردوں میں، بلکہ وہ پہلے صدر مدرس دیوبند کے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب پر ایک جذب کی کیفیت رہتی، تو ایک دفعہ ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھنے، تو مولانا نے تقریر فرمائی، کہنے کہ جی اوپر سے گزر گئے، ذرا نیچے آئیں۔ تو پھر انہوں نے دوسری دفعہ اس کو اور اپنے لحاظ سے آسان کر کے کہا جی اوپر سے گزر گئے، ذرا اور نیچے آئیں۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا جی کچھ سمجھ میں نہیں، ذرا اور نیچے آئیں۔ کہا اس سے نیچے میں نہیں آ سکتا، کسی اور بات۔ ایک نیلی لنگی باندھتے، ایک کرتا ہوتا تھا، بس ایک لٹ، اور ایک چادر سی ہوتی تھی، وہ جب گرمی ہوتی تو لاٹھی کے اوپر کر کے نا تو ایسے اس کا سایہ کر کے چلا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگر یہ علم کا دم چھلا نہ لگا ہوتا تو دنیا کو خبر بھی نہ ہوتی کہ قاسم بھی کوئی آیا تھا اور چلا گیا تھا، ایسا اپنے آپ میں گم کر دیتا۔ اور حیثیت ایسی تھی، دیوبند میں ایک ہندوؤں کا بڑا جوگی آیا، تو اس نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا، تو اس نے قابلیت دیکھی، تو اس نے اس کو اغوا کر دیا، اغوا کر کے لے گیا کانپور کا تھا، وہاں اس نے سارا جوگ سکھایا اور اپنا وارث اور نائب بنایا۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کی جگہ وہ بچہ اس کا وارث بنا اور اس کی دھوم مچی۔ تو ایک مرتبہ وہ دیوبند کے ہندوؤں کی دعوت پر وہاں دیوبند آیا، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی ماں اس جوگی کے پاس آ گئی، اسے کہنے لگی کہ تیرے جوگ کا بڑا سنا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا تھا، تو اپنے علم سے بتا سکتا ہے کہاں ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے؟ تو اس نے یہ حساب کیا تو کہنے لگا تم کل آنا۔ اگلے دن آئی، پھر آنکھیں بند کرے، کچھ حساب کرے، پھر کہنے لگے کل آنا۔ پھر اگلے دن آئی تو وہ کہنے لگا مائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا علم کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا علم کہتا ہے کہ میں ہوں تیرا بیٹا۔ اس نے جب یہ کہا تو اس ماں نے پھر اپنی نشانیاں دیکھیں تو وہ پہچان گئی، کہا تو میرا تو ہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو میں تیرا، پر دھرم اپنا اپنا۔ تو اس نے کہا پھر تو مجھے نہ ہی ملتا تو اچھا، تیرا ملنا نہ ملنا میرے لیے تو برابر ہو گیا۔ تو وہ آئی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا، کہ اچھا اس سے کہو کہ ایک ہمارا جوگی ہے اس سے بھی ملاقات کرو۔ تو وہ آئی، کہا تو ہمارے جوگی سے بھی تو مل لے، کم ملا دے۔
تو وہ ان کو لے کر آئی، تو ایسے وہ آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھا، چند منٹ کے بعد اٹھ کے بھاگا باہر، تھوڑا دور گیا پھر واپس آ گیا، پھر آ کے بیٹھا، پھر بھاگا باہر، پھر اس سے اور قریب، پہلے تو ذرا دور گیا، پھر اور قریب، پھر اندر آیا اور کہنے لگا مان گیا تیرے جوک کو، پڑھا دے مجھے کلمہ، مان گیا تیرے جوک۔ کہنے لگا میں تو بیٹھتے ہی میرے دل میں کلمہ اتر گیا تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنی زندگی کی محنت ضائع نہیں کر سکتا، تو مجھے یوں لگا اگر میں بیٹھا رہا تو میں بے ساختہ پکار اٹھوں گا لا الہ الا اللہ، اس لیے میں بھاگا، لیکن تو نے تو مجھے بھاگنے بھی نہیں دیا، پھر باندھ کے واپس کھینچ لایا، پھر میں نے رسہ توڑایا، پھر بھاگا اور مان گیا تیرے جوگ نے میرے جوگ کو ہرا دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے بھائی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ایک ایسا قافلہ آیا تھا کہ جس کا مثل پوری اسلامی دھرتی میں اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر ذرائع اور وسائل ویسے ہوتے جیسے آج ہیں تو ساری دنیا کی اسلامی شخصیتیں اور علمی راہیں وہ دیوبند کو چل پڑتی، اور وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، رابطے نہیں تھے، واسطے نہیں تھے۔ کیا ہے وہ؟ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، یہ تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انگریز کی طاقت کو ایک چھوٹے سے مدرسے کے سامنے عاجز کر دیا، چھوٹا سا مدرسہ، کہ وہ ہمیں صرف شکست دینے پر راضی نہیں تھے، کہ ان کا وجود مٹا دیا جائے جیسے اسپین سے مٹا دیا گیا، یہ تھے، یہ تھا ان کا اعزاز۔ اللہ تعالیٰ پھر اختلاف امتی رحمہ، پھر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کا اختلاف ہوا تو وہ وہاں سے ڈابھیل چلے گجرات۔ گجرات ہندوؤں کا گڑھ، اب دیکھیں نہیں ہمیشہ فتنے گجرات سے، اور گجرات کوئی ذہن کی سرزمین ہے۔ محمد علی جناح بھی گجراتی تھا اور گاندھی بھی گجراتی تھا، دونوں لیڈر گجراتی، ہمارا بھی لیڈر پاکستان کا بھی گجراتی، اور ہندوؤں کا جو گاندھی وہ بھی گجراتی۔ گجرات میں تابعین کے قدم پڑے اور تابعین کی قبریں موجود تھیں، پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں، موجود تھیں وہاں۔ اس طرف سے ساحل سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں عرب کے قافلے تجارتی آئے اور اسلام یہاں پھیلا۔ تو وہاں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھوا دی، اور اس سارا جنوبی ہند وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اور وہاں ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارنپور میں ایک مظاہر علوم کے نام سے ایک شاخ زندہ کر دی، اور پھر اس کا ایک نظام چل پڑا تبلیغ کا کام، نہیں مظاہر علوم کی شاخ، وہاں سے یہ کام اٹھا۔ پھر لکھنؤ رافضیت کا گڑھ تھا، مولانا محمد علی منگیری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھوائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کی۔ پچھلی صدی کی سب سے بڑی علمی شخصیت ابو الحسن علی الندوی کو تسلیم کیا گیا۔ پچھلی صدی میں 2 آدمیوں کو بیت اللہ کی چابی پیش کی گئی اعزازاً۔ بیت اللہ کی چابی تو آل بنو شیبہ کے پاس ہے، جو آپ نے کہا تھا خذہ خالدا تالدا، لے لے ہمیشہ تیرے پاس رہے گی، آج بھی وہ بنو شیبہ کے پاس۔ تبلیغ کے کام کی برکتیں کیا کہیں بھائی، وہ جو بنو شیبہ کا اس وقت ہے چابی بردار، وہ کچھ دن لگانے رائمنڈ آیا تو ہماری سلام دعا ہو گئی۔ 1996 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا 4 مہینے کا، تو اس میں کوئی 1.5 مہینہ ہم رکے حجاز مقدس،
مولانا رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی بس حج کے 5 دن کے بعد کہتے فوراً چلو مدینے. تو ہم نے 13 کو رات کو طواف ودا کیا، کہا چلو مدینے رات کو ہی. ہم نے کہا جی رات تو اٹھا رہے گا نہیں، چلو. ہم چل پڑے. کچھ دن گزرے تو پھر ہم نے کہا جی ہمیں تو مکے میں ٹھہرنا ہی نہیں ملا، تو اب واپسی ہے، قطر جانا ہے، امارات جانا ہے، تو ہمیں 10 دن کی چھٹی دے دیں، ہم یہ 10 دن حرم میں لگا. کہنے کہ چلو ٹھیک میں بھی تمہیں چھوڑنے چلوں. تو ہمارے ساتھ تشریف لائے، جماعت کو یہاں چھوڑا اور خود واپس چلے. تو ہم وہاں ٹھہر گئے. کچھ دن کے بعد وہاں حرم کے بیت اللہ کے اندر تعمیر کا کام شروع ہو گیا. اندر سارا پتھر اتارا، ستون لکڑی کے گل گئے تھے وہ نکالے، چھت بدلی، اندر کی دیواریں بدلی، لکڑی کے ستون بدلے، یہ کام شروع ہو. تو انہوں نے سارے بیت اللہ کے چاروں طرف بڑی بڑی قد آدم ایک دیوار بنا دی لکڑی کی، اندر کوئی نہ جا سکتا. اب دروازہ جو کھولا تو جو عرب ٹوٹ پڑا ہے، مرد کیا عورتیں کیا کہ اندر جانے. تھوڑا سا وقت دیتے تھے اندر جانے کو عام، اس میں ہمارے جیسے کمزور تو ویسے پس جائیں. تو بھائی وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی، وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی. تو وہ آتا تھا، اتنی موٹی چابی میں نے دیکھی، اتنی بڑی چابی ریشم میں، سبز ریشم میں ڈھکی ہوئی، سونے کی چابی، یا اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوگا، اتنی لمبی. واقع اس کیسے کھولتا ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ نے داخل ہونا تو وہ جاتے ہیں، کوئی اور تو ہم نے ہمارے ساتھی تھے استاد عبدالغفار، انہوں نے اندر کارڈ بھجوایا. تو اس نے 2 سپاہی بھیجے کہ ان کو فوراً اندر بلاؤ. تو ہمیں وہ مجمع میں سے کھینچ کے اندر لے، سارا مجمع باہر اور ہم بڑے آرام سے اندر. تو اندر جا کر ایک ہیبت تعریف ہو گئی نا، جلدی کرے، ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، مطلب چاروں طرف. پھر دعا مانگی 2 دفعہ اللہ اپنے اندر 2 دفعہ. تو وہاں جو کام کر رہے تھے مستری، وہ یہ ملتان کے تھے. اور میں نے کہا ایک پتھر تو دے دو. کہنے لگا شرطا مریشی، شرطے اوپر کھڑے تھے، شرطا مریشی. تو بڑی احتیاط کر رہے تھے، سارا کچھ وہ بیگوں میں بند کرتے تھے، پھر آگے باہر ریڑیاں تھے ان پہ لاد کر پتہ نہیں کہاں جا کے اس کو وہ دفن کر رہے تھے. تو میں نے کہا پیر نہ لک مارے میرے یار. میں دور میں سینٹر میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، تو اس نے ایسے لات ماری تو 2-3 پتھر لڑک کے میرے پاس آ گئے. تو شرطا کب تک میری طرف دیکھتا، جب اس نے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو میں نے تینوں اٹھا کے جیب میں ڈال لی، وہ میرے پاس پڑے ہوئے اب بھی. اور وہ لکڑی کے جو ستون تھے ان کو ایسے دیکھ کے بہانے میں نے ایسے انگلی ماری، وہ بالکل خستہ ہو چکے. تو ایک اتنی بڑی لکڑی ٹوٹ گئی، وہ بھی میں نے دبا لی اپنی ہتھیلی میں اور وہ بھی چھپا کے لے آیا. تو یہ 2 چیزیں کی سوغات مجھے ملی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا تبلیغ کے کام کو. بھائی وہاں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. بیت اللہ میں 2 دفعہ جانے کا موقع ملا، 20-20 25-25 منٹ دونوں دفعہ اندر بیٹھنے کا موقع ہوا. تو پتہ نہیں کیا بات تھا. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کی 2 شخصیتیں جن کو اعزازاً، ایک شاہ فیصل مرحوم، اس کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی، اور ایک ابوالحسن علی الندوی، ان کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی. سعودی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، اور امارات کی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا. یہ بھی لکھنؤ سے چشمہ پھوٹا. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد الیاس، ایک محمد یحییٰ. محمد یحییٰ باپ ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا اسماعیل صاحب یہ نظام الدین کی بستی میں مسجد میں کام کرتے تھے، یعنی وہاں امامت کرتے تھے.
ان کے 12 گاؤں تھے، 12 جو چھوڑ کر اس بستی اس مسجد میں آ کر جنگل میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور میواتی جو راستے سے گزرتے تھے ان کو 2 آنے دے کر مزدوری کے بہانے مسجد میں لاتے تھے اور انہیں سارا دن نمازیں سکھاتے، تحیات سکھاتے، وضو سکھاتے، کلمہ سکھاتے۔ ان سے کہتے بھائی 2 آنے مجھ سے لے لو، دلی جانے کی وجہ کام میرے پاس کرو۔ اس طرح وہ یہ کام کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کا تعلق میوات سے ابتدا میں نہیں، ابتدا میں باپ کا تعلق ہوا، تو وہ ان کو لاتے، 2 آنے مزدوری دیتے، پھر ساتھ کام کرو، پھر یہ ان کو تو گھر جا کے کہتے بھائی بڑا سوکھا کام میرا، بس تھوڑا اٹھک بیٹھک ہے، 2 آنے مفت کے مل جائیں، اور نماز کو اٹھک بیٹھک ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے پہلی بیوی سے، وہ وہاں انہوں نے کام سنبھالا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب میواتی تنہا، مرکز خالی، مسجد خالی، تو یہ آئے سہارنپور مولانا الیاس صاحب کے پاس کہ آپ چلیں اور وہ جگہ سنبھالیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، خبردار میرے پاس آئے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان مسجد میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا، کہا یہ قصہ ہے، کہا ان کے پیر سے بات کرو، ان کا انکار نہیں کریں۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بذل المشہود کے مصنف، بذل المشہود۔ بیچ میں بات آ گئی، مولانا بہت بڑے مناظر تھے، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا، جس کے سامنے بھی آیا با اس کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی۔ تو عربی تو دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے، اورینٹل کالج ہوتا تھا لاہور میں، اب بھی وہاں ایک عربی کا ماہر پروفیسر تھا، 1 سال اس کے پاس رہ کر عربی ادب سیکھا، عربی لغت میں مہارت حاصل کی۔ وہ شیخ تھے مولانا الیاس صاحب، تو میواتی ان کے پاس روتے ہوئے چلے گئے، جی ہم تو مارے گئے، تو آپ مولانا الیاس کو کہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، کہا بھائی تم چلے جاؤ، کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا نہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، تمہارا دل لگ جائے تو رہ جانا، نہ دل لگے تو واپس آ جانا۔ چلیے ٹھیک۔ تو 1 سال کی مظاہر العلوم سے چھٹی لے کر یہ نظام الدین تشریف لائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے وہ کام لیا کہ پچھلی 700 صدیوں میں ایسا کام نظر نہیں آتا، ایسا کام اللہ نے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق آدمی، یہ مولانا منظور نعمانی، ابوالحسن علی ندوی، یہ محققین لوگ تھے جن کو واقعی علماء کہا جا سکتا ہے، واقعی علم والے لوگ۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے متعدد دفعہ سنا کہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا پچھلی کئی صدیوں سے، ایسا کام کبھی نہیں۔ تو کہنے کہ میرے جی میں آتا تھا ہر داعی اپنی دعوت کو یوں ہی پیش کیا کرتا ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ پھر فرمایا کہ اب میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پچھلی کئی 100 700 سال 800 سال میں ایسا کام نہیں ہوا۔ تو وہ 1 سال ان کی زندگی لگا گیا، چھپ گئے اس میں سب، ٹی وی ہو گئی، جسم ویسے ہی کمزور تھا، منحنی تھا۔ ایک ایک رات میں 40 دفعہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، میں نے خود گنا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 40 مرتبہ بیت الخلا گئے، اور پھر فجر کا بیان 3 گھنٹے کا کیا کھڑے ہو گئے۔ ایسی بے قراری اس شخص کو اللہ نے لگا دی، سب سے جدا، مطلب اگر وہ اپنے ماحول کے مطابق کام کرتے تو تصوف میں بہت آگے چلے جاتے، بہت بڑی خانقاہ بن جاتی، مدرسے میں بہت آگے چلے جاتے، ایک اور دیوبند جیسا مدرسہ بن جاتا، تصنیف و تالیف میں بڑے آگے چلے جاتے، بذل المجہود جیسی ایک اور شرح لکھ دی جاتی، کتابت میں آگے چلے جاتے، تو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت طوطی بول رہا تھا، سیاست میں چلے جاتے، مولانا حسین صاحب مدنی جیسے، شیخ الہند جیسے اس وقت اس میدان کے شاہ سوار تھے۔ یہ تھے عام دینی شکلیں، دین کے کام جو اس وقت چل رہے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر انہوں نے گشتیں شروع کر دیں، لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی عقل میں آنے والا یا ماحول سے اخذ کیا ہوا نظام نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جو وجود میں آیا، چونکہ اللہ کا
अपना एक निज़ाम हिदायत है। मदारिस, मकातिब, खानकाहें, कुतुब, वाज, इरशाद, सोहबत, ये सब वो असबाब हिदायत हैं जिससे तलब वाला हिदायत पा सकता, जिससे तलब वाला हिदायत पा सकता। जिसमें तलब नहीं वो कैसे हिदायत पाएगा? सिर्फ ये तालिबीन के लिए। तो ये 18वीं सदी 19वीं सदी, इसमें तालिबीन की एक कसरत थी। फिर इधर हमने निजाम चलाया, इधर अंग्रेजों ने निजाम चलाया। उन्होंने अपने कॉलेज स्कूल का निजाम चलाया। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को ही खरीद लिया, तो यूनिवर्सिटियां बननी शुरू हो गई। और मैं वो उस अकबर इलाहाबादी मरहूम पे हैरान होता हूं। कुछ शख्स ने 100 साल आगे की दूरबीन लगा रखी थी, क्योंकि यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। हालांकि उस वक्त तो कॉलेज जाने वाला सर पर टोपी, एचकम, कुर्ता, शलवार। ये तो 1800 कुछ की बात होगी। मैं तो आपको अपने स्कूल की बात बताता हूं। 1968 में एक अखबार छपा करता था, इमरोज एक अखबार छपा करता। उसमें एक कार्टून आया हुआ, कार्टून मिर्जा साहब का एक कार्टून चलता था। तो कोई ना कोई जुमले छोड़ते थे। तो ऐसे 2 तस्वीरें थी, एक तस्वीर ऊपर एक नीचे बनी हुई। ऊपर लिखा हुआ था कॉलेज 1958, कॉलेज 1958। नीचे लिखा हुआ था कॉलेज 1968। तो 1958 में तस्वीर बनी हुई थी कि एक लड़का सर पे क्रोकली टोपी, जिना कैप, अचकन, शलवार, बगल में किताबें दबाए ऐसे जा रहा है। और उसके पीछे एक लड़की है जो पूरे बुर्के में है और किताबें दबाए ऐसे जा रहे हैं। 1968। उसने क्या कार्टून बना था? अब लड़की आगे है, लड़का पीछे है। पहले वाले कार्टून लड़की पीछे थी, लड़का आगे। 1968 उस जमाने में टेडी फैशन चलता। आप लोग तो बहुत उसमें पैदा भी नहीं हुए। शलवारें तंग, पतलूनें इतनी तंग कि यहां हम कागज रखते थे और उससे खींच के ऊपर पतलून चढ़ाते थे। यहाँ कागज रख के उससे पतलून फिसल जाती थी और पजामा शलवार फिसल जाता था। और बूट की टो तंग और हर चीज बस टेडी होती थी, कसा हुआ जिसम। तो उन्होंने आगे देखा एक लड़की जा रही, खुले हुए बाल हो, कोई तंग लिबास और ऐसे लहरा रही। और पीछे एक लड़का है, उसके गले में स्कार्फ है और पतलून शर्ट है, वो भी ऐसे लहराता उसके पीछे जा रहा है। ये 1968। तो अब तो 2002 है, अब तो क़यामत आ चुकी है। तो एक निजाम अंग्रेज ने चलाया नस्ल को दीन से दूर करने का, क्योंकि ताकत उनके हाथ में थी। दीन पहले कमजोर हो चुका था, उनकी बात चल गई। हम सिर्फ दिफा में रहे, वो इकदाम कर गए। तो एक आम बेतलबी की हवा चल गई। अब मदरसा बेतलब के लिए कोई मुफीद चीज, खानका बेतलब के लिए कोई मुफीद चीज, किताब बेतलब के लिए कोई मुफीद, वाज, दर्स, तकरीर सब फजूल चीजें हैं बेतलब के लिए। मेरे वाले साहब लाते बुजुर्गों की किताबें, पढ़ो, मुझे जबरदस्ती कहते पढ़ो। तो मैं उनके सामने ऐसे बैठ के पढ़ता था। अंदर में मैंने जासूसी नावल छुपाया होता था, वो पढ़ रहा था। बाहर से उनको दिखा रहा था मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब मुझे कैसे फायदा होगा जब मैंने पढ़ना ही नहीं। तो अब जरूरत थी ऐसी मेहनत की जो बेतलबों में तलब पैदा करके उनको अल्लाह के राह पे चला दे। अगर ये तबलीग का काम न चलता तो मदारिस सुनसान हो जाते, खानकाहें वीरान हो जाती, मस्जिदें ओंधे मुंह जा गिरती, किताबों पर धूल उड़ती, कलम खुश्क हो चुके होते,